انہوں نے کب پڑھا، کب سمجھا، کب پکایا، کب مضبوط کیا، کب اس پوزیشن میں آئے کہ اپنی رائے دے سکے، وہ تو 13 سال سے دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ حیران ہے انسان۔ وہ فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، وہ عطائے غوث اعظم ہے، وہ عطائے چار یار ہیں، وہ کرم پنجتن پاک ہے۔ ایک بندے میں بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کئی یونیورسٹیوں سے زیادہ مطالعہ اپنے اندر رکھے اور کئی ادارے اس کے اندر ہو، بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ حضور کے معجزے یعنی حضور کی نبوت پر دلیل ہے۔ دلیل کیسے ہیں حضور کے حق ہونے پر؟ کہ امام محمد رضا ایسا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ دلیل ہے اسلام کی حقانیت، جناب رسول اللہ کی حقانیت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی حقانیت کی، کہ جو ان کے ذروں کے ذروں کے ذروں میں آتے ہیں وہ ایسا چمکتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کی شان اور حقانیت کا عالم کیا ہوگا۔ بولیے سبحان۔ دیکھیے یہ 5 رسالے اعلی حضرت نے لکھے۔ پہلا 1317 میں لکھا جو میں نے بتایا، اس کے 3 سال کے بعد، جلدی یاد کرنے کے لیے میں ذرا 3 کی ترکیب بتاتا ہوں۔ 4 رسالے 3 سال کے بعد لکھے۔ پہلا 317 میں لکھا جو میں نے آپ کو بتایا جزال دعا، اس کے بعد 1320 میں لکھا اسوق کے لقاء، تیسرا آپ نے اس کے پھر 3 سال کے بعد 1323 میں لکھا قہر الدیان، یہ آپ نے لکھا۔ چوتھا پھر اس کے 3 سال کے بعد 1326 میں لکھا المبین۔ ایک سوال تھا، گرامر کے جو استاذ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ ذرا میرے امام کا رسالہ اٹھائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ خاتم النبیین، خاتم النبیین، نبیین پر الف لام ہے۔ الف لام کی 4 قسمیں ہیں، اصل میں 2 قسمیں ہیں، ایک اسمی اور حرفی، پھر اس میں سے ایک کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو الف لام ہے النبیین، اعلیٰ حضرت سوال ہوا یہ عہد خارجی کا یا استغراق کا ہے؟ یہ گرامر کی ایک بحث ہے، پورا رسالہ اس پر لکھا ہے اور دلائل سے ثابت کیا کہ النبیین پر الف لام استغراق کا ہے، یعنی ہر نبی کے خاتم ہے، نبوت کے مکمل مفہوم۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے 1326 میں یہ رسالہ لکھا اور اپنی زندگی کی آخری کتاب اعلیٰ حضرت نے جو لکھی محرم الحرام کے پہلے ہفتے میں، کیونکہ محرم کے بعد سفر آتا ہے، سفر میں آپ نے پردہ فرمایا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حیات ظاہری کی آخری کتاب بھی ختم نبوت پر تھی، اور وہ آپ نے 1340 میں لکھی، کیونکہ 1340 سفر میں آپ کا انتقال ہوا۔ 1340 محرم الحرام، غالباً 7 محرم الحرام کو یہ رسالہ آپ نے لکھا۔ 7 محرم الحرام 1340 میں آخری رسالہ امام احمد رضا نے قادیانیت کی بدترین شکست اور اسلام کی حقانیت اور قیامت تک کے لیے محافظین ختم نبوت کے لیے اصول آپ نے مرتب کیے دلائل کے ساتھ، اور مرزا کے بچے کچے جتنے اعتراضات تھے سب کو اٹھا کر آپ نے پھینکا، اس رسالے کو آپ نے مرتب کیا الجراز الدیانی علی مرتد القائدیانی۔ یہ آپ کا آخری رسالہ ہے جو 1340 کا ہے 7 محرم کا، اور اس کے چند دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ آپ کہ یہ میں نے جس طرح کی عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیقات کے اور آپ کی تحقیقات کی یہ وہ شاہکار ہیں جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا۔ 25 صفر المظفر کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، جب آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمایا ہے تو 25 صفر المظفر تھا۔ 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس دار فانی سے رخصت کی۔ درود پاک پڑھیے گا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سلام علیک۔ 25 صفر المظفر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے وصال سے پہلے
وصایا شریف میں ساری تفصیل موجود ہے. اپنی وصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھوائی، جس میں اپنے انتقال کے بعد اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں سب کی لکھانے کے بعد اپنے مریدین معتقدین کے سے وصیت و نصیحت رہی اہل سنت پر جمنے کی کہ سنت پر جمے رہنا. اور میری کتاب سے جو میرا دین واضح ہے، اس پر کسی کو ایسی خارش لگ جاتی ہے. میرا دین کہا تو میں نے کہا آپ کا دین ہی دین اسلام ہے. کہہ لگا میرا دین کا کوئی الگ دین نکالا تھا. تو میں نے کہا قبر میں اللہ رب العالمین کی طرف سوال کیا ہوگا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہ عجیب سی خوشیانہ بلی کھمبا نوشی. اعلیٰ حضرت سے علمی مقابلہ نہ کر سکے تو خواہ مخواہ کی تم، انہوں نے تو اپنا دین نکالا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا میرا دین. میں نے کہا ہاں، جو تیرا سہارنپوری دین تھا وہ دین نہیں، جو مدنی دین تھا آپ کا، جو آپ نے لکھا. فرما میری کتابوں سے جو میرا دین ثابت ہے، جو میں نے دلائل سے مرتب کیا، اور وہ کس کا دین تھا؟ مجدد الفسانی کا دین تھا، غوث اعظم کا دین تھا، اہل اسلام اہل سنت تھا. فرمایا اس پر عمل پیرا ہونا. اور کسی کی توجہ سے سنو، تقریر ختم ہو رہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اس کے بعد آپ کے ساتھ کتنا رہیں گے، لیکن یہ ہر نشست بندے کو اپنی زندگی کی آخری نشست سمجھنی چاہیے. یہ وصیت اس بات کی یاد کر لیں، اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کیا ہر بزرگ. فرمایا کسی سے محبت لمٹ میں رکھنا. محبت بولو، محبت ایک حد میں رکھنا، حد سے زیادہ نہیں، حد سے زیادہ. شریعت کے نیچے رکھنا، شریعت کی وجہ سے رکھنا. جاگ میرے بچے، میرے بزرگ، شریعت کی وجہ سے رکھنا. پیر صاحب ہے، میں نے کہا سنی ہے، ہاں، میں نے کہا ٹھیک. سید صاحب ہیں، میں نے کہا سنی ہے، ٹھیک ہے. مولوی صاحب ہے، صحیح سنی ہے، ٹھیک ہے. بس یہ سنی نہیں ہے، باہر آ جاؤ. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ نکلو یہ فضول 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 چما چاٹی سے، اور جو دین کا بوسہ ہے وہ قبول کرو. چما چاٹی فضول کو کہتے ہیں. یہ فضول چما چاٹی یہ چھوڑو. جو شرعی بوسہ اور تکریم، قدم بوسی اور دس بوسی ہے، وہ کب آتی ہے؟ جب دائرہ سنیت کے اندر ہو. سید صاحب ہے، بہت اچھی بات، سنی ہے نہیں بھائی، ہم سید المرسلین سیدنا مولا علی سیدنا امام حسن کے راستے پر چلیں گے. نہیں نہیں سنی ہے. ہم نے کہا پھر تو ہمارے سر کے تاج ہے. بولو سبحان اللہ. بہت اچھے قاری صاحب ہیں، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، سنی ہے. کہاں؟ کہ بالکل ٹھیک. پہلا شرط آپ نے سنیت کو رکھنا ہے. اور سنیت کہاں سے پہچانی جائے گی؟ امام احمد رضا کی کتابوں سے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک رسالہ ہے جس کا میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں، 10 عقیدے. احباب الاعتقاد، احباب جاگ رہے ہو؟ احباب الاعتقاد، یہ آخری جلدوں میں آتا ہے. اس پر بھی دو اسلامی نے بہت اچھا کام کیا، اللہ اجر دے. الگ سے نکال کے اس کو شائع کیا اور تفصیل کیا. ہر سنی اس کتاب کو پڑھے. احباب الاعتقاد، 10 عقیدے، خدا کے بارے میں کیسے، نبی کے بارے میں کیسے، صحابہ کے بارے میں، دین کے بارے میں. یہ 10 عقیدے. وقت میرا ختم ہو گیا، ورنہ میں آخری پڑھنے والا تھا. آخری آپ نے جو بات لکھی شریعت و طریقت پر لکھی ہے کہ شریعت مقدم ہے. صوفی وہی ہے جو شریعت کا کام کرے، اور شریعت سے خلاف کام کرے وہ بکواس، کوئی جادوگر ہوگا، صوفی نہیں ہو سکتا. کیونکہ طریقت طاقت ہے، شریعت غذا ہے. غذا جب نہیں ہوگی تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ لہذا طریقت پہلے نہیں، شریعت پہلے ہے. کوئی دعویٰ، میرے پیر صاحب نے خواب دیکھا، شریعت کے تابع تو قبول کریں گے. میرے پیر صاحب کو الہام ہوا، شریعت کے تابع ہے تو قبول کریں گے. تعویل تک لے جائیں گے، قبول کریں گے. میرے پیر صاحب نے یہ بات کر دی، شریعت کے مطابق ہوگی، دین اسلام اور اہل سنت کے مطابق ہوگی. امام احمد رضا خود ایک ولی کامل کا نام ہے، جسے ہر سلسلے کی اجازت و خلافت ہے، اور اس کا واقعی میں وہ حریم اور امین ہے اور محافظ ہے. لہذا یہ بولیوں کے دروازے بند کرو، خواہ مخواہ کی چما چاٹی بند کرو. نظام اسلام کا، شریعت کا، شریعت کے تابع رہیں گے تو آستانے کی دہلیز بھی چومیں گے، صاحبزادہ صاحب کے پاؤں بھی چومیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے. اگر گڑبڑ کرے گا اہل سنت کے عقیدے سے تو پھر تو نہیں اور نہیں اور نہیں اور سے. ہم عشق کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، یہ نصیحت یاد رکھیں. اعتقاد الاحباب، 10 عقیدے. کتاب کا نام، سادہ نام، 10
بہت دور خطرناک چل رہا ہے، پھر ذرا مل کر کے 10 احباب الاعتقاد اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ رسالہ ہے، اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔